السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پورے ملک کے اندر اس وقت اخبارات میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے پس منظر میں ایک بحث جاری ہے، اور پچھلے 2-3 سال سے پاکستان میں یہ مسئلہ زیادہ ڈسکس ہونے لگا ہے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان کا ایک پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ اس جمعے، یعنی یہ 6 مارچ کا جمعہ ہے، اس میں بالخصوص جو 8 مارچ کو عالمی سطح پر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے جو سیمینارز اور ریلیاں، اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے جلوس وغیرہ ان کا جو اہتمام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ اسلام نے عورت کا جو حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، وہ ان حقوق سے بہت بالا تر ہیں جس کا تصور مغرب کے اندر پایا جاتا ہے، مغربی سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا موضوع اسی اپیل کے نتیجے میں آپ احباب کی خدمت میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھا جائے کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، اور مغرب کے اندر جو آزادی نسواں کی جو تحریکیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص مسلم معاشروں کے اندر فیمنزم کے نام پر جو نظریات ان کے نفوذ کی کوشش ہو رہی ہے، ان کو ہم ذرا دیکھیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو تھوڑا سا یہ فرق ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے حقوق نسواں کی بات کی ہے، آزادی نسواں کا نعرہ یہ مغرب کا ہے۔ اسلام نے حقوق کی بات کی ہے کہ عورت کو شریعت نے، خدا اور رسول نے کون کون سے حقوق جو ہیں وہ عطا کیے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت پر بھی اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی مرد اور عورت کی جو دونوں کا جو تذکرہ ہوا ہے اس آیت مقدسہ میں 3 نکات بڑے واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں کی نسل ایک ہے۔ اسلام نے یہ مساوات کا لفظ بھی عورت کے حوالے سے شاید تھوڑا سا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت کی مساوات اسلام کی نظر میں مساوات نہیں، برابری نہیں ہے ہر حوالے سے، اس لیے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں عورت کو مرد پر فضیلت حاصل ہے۔ مساوات کیسے ہوگی؟
اور کئی معاملات ایسے ہیں جس میں مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، اور اس کے اسباب اور وجوہات بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک خاص دائرے میں عورت کی فضیلت ہے تو کیوں، اور ایک خاص دائرے میں مرد کو فضیلت حاصل ہے تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ یہ نعرہ بڑا گمراہ کن ہے، مرد اور عورت کی مساوات، یہ اصطلاح بھی غلط ہے، اور آزادی نسواں کی اصطلاح بھی غلط ہے، مغرب کی اختیار کردہ ہے۔ اسلام نے حقوق نسواں کی بات کی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، ایک ہی میٹیریل سے، دونوں کی اصل کے اعتبار سے ذکر فرمایا کہ دونوں کو اس حوالے سے کہہ لیجئے کہ مساوی درجہ حاصل ہے۔ وحدت نسل انسانی کا پہلا نقطہ اس آیت میں۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کسی اور خدا نے پیدا کیا اور مردوں کو کسی اور نے۔ اس لحاظ سے بھی دونوں کی فضیلت اور عظمت ایک جیسی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ حقوق و فرائض کے اعتبار سے وحدت کا تصور۔ تو لہٰذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ بڑی چالاکی کے ساتھ مغرب نے عورت کی آزادی کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، عورت کو مرد کا مد مقابل بنا دیا ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھیے کہ مد مقابل بنا دیا ہے۔ جب حقوق کی بات ہوگی تو اس کا ظاہر ہے کہ انداز اور ہوگا، اور جب کسی فریق کو مد مقابل کے طور پر کھڑا کیا جائے گا تو اس میں بالکل، جب کوئی مد مقابل ہوتا ہے نا تو پھر مد مقابل اپنے سامنے کھڑے کسی فرد کی عظمت کو، اس کے وقار کو، اس کی عزت کو تسلیم کرنے کے لیے کم ہی تیار ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو مغرب کا بڑا ثقافتی ہتھیار ہے وہ عورت ہے، اور عورت کو جس انداز میں وہ مرد کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں اس سے سماجی سطح پر بڑے خوفناک نتائج نکل رہے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ جب قرآن مجید عورت کا ذکر کرتا ہے تو اس کی عزت اور اس کا وقار اور احترام وہ اس پہلو سے تو عورت کو مرد کے برابر قرار دیتا ہے، لیکن جہاں تک حقوق و فرائض کی بات ہے تو وہاں پھر اسلام نے فرق کیا ہے کہ بعض جگہ پر مرد کو زیادہ ذمہ دار بنا دیا گیا اور عورت پر وہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئیں۔ یہ ویسے نعرہ آزادی نسواں کا ہے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ آزادی نسواں، کس چیز کی آزادی؟ یعنی عورت کو کس چیز کی آزادی؟ روزگار کی آزادی چاہیے، نوکری کرنے کی آزادی چاہیے، کاروبار کرنے کی آزادی چاہیے۔ عورت کو بچوں کے سارے معاملات کے حوالے سے ساری سنبھالنا یا جو بھی کرنا ہے اس کی آزادی چاہیے۔ تو یہ اصل میں آزادی کے نام پر عورت کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ مغرب کے اندر اس کا رد عمل شروع ہو گیا۔ یہ آزادی نسواں ہے یا عورت پر ذمہ داریاں ڈال کے مرد فرار ہو رہا ہے؟ بھئی فرق دیکھیں گے نا آپ، ہم اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں کیا ہے؟ ذمہ داری مرد پر ہے کہ جب وہ باپ کے گھر میں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے۔ اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کو پالنے پوسنے کا، اس کی عزت و آبرو کا محافظ اس کا باپ ہے جو مرد ہے۔
اور جب وہ اپنے خاوند کے گھر میں جاتی ہے تو اس کی مکمل ذمہ داریاں کون اٹھاتا ہے؟ اس کے ناز نخرے اٹھانے کا حکم دیا شریعت نے کہ اب وہ تمہارے گھر کی عزت بن کے آئی ہے، لہٰذا اب اس کے ناز نخرے بھی تم نے اٹھانے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی تم نے پوری کرنی ہیں۔ تو اب کہہ لیجئے کہ اس حوالے سے ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے، اور جب وہ آل اولاد والی ہو جائے اور بچوں کے کہہ لیجئے کہ اب اس کے بچے ہیں، خامد نہیں ہے، تو اب اس کی اولاد اس کے سارے معاملات کی ذمہ دار ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرق اگر سمجھ لیا تو آپ کو اس فراڈ کی بھی سمجھ آ جائے گی جو عورت کو آزادی نسواں کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ خواتین کو سنانے والی ہیں، اور خواتین کو بھی میں سناتا ہوں یہ باتیں ساری، لیکن آپ کو بھی اس کی اویئرنیس ضروری ہے کہ باپ کے گھر میں مکمل ذمہ داری باپ کی، خامد کے گھر کے اندر مکمل ذمہ داری خامد کی، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ نان نفقہ اور باقی ضروریات کو پورا کرے۔ اور جب وہ اپنی اولاد کے اندر ہو تو اس کے بیٹے اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جس آزادی کا نعرہ مغرب کے اندر عورت کے حوالے سے بلند کیا جا رہا ہے، اس میں اصل معاملہ اور ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، کہ آزادی نسواں کا جھانسا دے کر عورت کو کس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ نعرہ آزادی نسواں کا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ آزادی نسواں نہیں ہے، آزادی نہیں، ذمہ داریاں ساری عورت پر ڈال دی گئی، ساری ذمہ داریاں عورت پر ڈال دی گئی کہ وہ کمائے بھی خود، کھائے بھی خود، پہنے بھی خود، بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی ان کو پالنا ہے، پوسنا ہے اور دودھ پلانا ہے یا اس کی ضروریات۔ یہ سنگل پیرنٹس کا جو تصور ہے یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، ہمارے ہاں تو سنگل پیرنٹ یہ گالی ہے۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، تو لوگ تو ہمارے معاشرے میں تو اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سنگل پیرنٹس کا تصور مغرب کے اندر ہے، اور ابھی یہ 1-2 سال پہلے چرچ نے باقاعدہ یہ قانون اپنے مبلغین کو یہ ہدایت کی ہے، قانون پاس کیا ہے کہ چونکہ 50% سے زیادہ لوگ آزادانہ اختلاط کرتے ہیں، لہٰذا آئندہ ایسے لوگوں کو گناہ گار قرار نہ دیا جائے۔ یہ مسئلہ مغرب کی سوسائٹی کا ہے، یہ وہاں پر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں پر اس پر رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ ہم سوچنے میں اور کرنے میں جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں نا، تو وہ سوچ اور فکر میں بھی کئی سال اور بسا اوقات کئی صدیاں پیچھے ہوتی ہیں۔ جو سارے نظریات مغرب میں آپ پٹ رہے ہیں اور اپنی حیثیت کھو رہے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کے اندر اب نفوذ کر رہے ہیں۔ 2-3 سال سے آپ یہ عورت مارچ کا جو چکر دیکھ رہے ہیں، تو یہ تصور مغرب میں اب پسپائی شروع ہو گئی ہے۔ وہاں عورتیں ان موضوعات پر کھڑی ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے کہ مرد کو قائل کیا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھالے، مرد کو تیار کیا جائے کہ وہ بچوں کی اور اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھائے۔ لیکن بڑی کامیابی کے ساتھ مغرب کے اندر مرد ان چیزوں سے فرار اختیار کر رہا ہے، اور آزادی نسواں عورت کو بھڑکایا جا رہا ہے، اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے مرد کے مقابل آزادی نسواں کے نام پر۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی، اور دھوکہ اس سے بڑا کیا ہوگا۔ مغرب کے اندر اس پر بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن ادھر ہمارے ہاں NGOs اور بعض نام نہاد قسم کی خواتین کہ جن کو عورت کہنا بھی عورت کے تقدس کی پامالی ہے، وہ اب یہ
نعرہ بلند کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. یہ آپ کون سی بات کرنے جا رہی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس کو تو کوئی شریف و نفس آدمی اس پس منظر میں بیان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور مسجد میں ان موضوعات پر کھل کر بات بھی نہیں کی جا سکتی کہ کون سا جسم اور کون سی مرضی. کوئی بیوقوف عورت ہی ایسا نعرہ بلند کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی تو پھر جسم اور مرضی والی جو عمر ہے وہ تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، 20-25 سال میں شروع ہوگی اور 40 سال لگ بھگ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد تو اس کی ویلیو ختم ہو گئی نا. اب اس کی نہ مرضی رہے گی، نہ اس کا جسم باقی نہیں رہا، تو اس کی مرضی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اسلام کو دیکھیں گے کہ جب عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے تو کس طرح سماجی طور پر، روحانی طور پر وہ طاقتور ہوتی ہے. کہ جب اس کا روپ بدلتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. لہٰذا یہ مغرب نے جو جنگ چھیڑی ہے اور مسلم معاشروں کے اندر اپنے لوگ NGOs کے نام پر بہت ساری خواتین اور حضرات یہ جو ایک فکر کو پروان چڑھا رہے ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے عنوان کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان کے رد میں یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. ورنہ ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ جو اسلام نے عورت کو دی ہیں، اور اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. اگر یہ کتبوں پر لکھا ہوا ہو نا کہ میں ماں ہوں اور میرے قدموں میں جنت ہے، تو ہمارے سر اس کے سامنے جھکنے چاہیے. اگر ان کتبوں پر یہ لکھا ہو کہ مجھے وراثت میں شریعت نے حق دیا ہے، تمہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، تو یہ بات تسلیم کی جانے والی ہے. اگر ان کتبوں پر یہ لکھا ہو کہ تعلیم میرا حق ہے، تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے بات کر سکے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بد نصیبی ہے، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں اور خاص مقصد کے لیے مسلم معاشروں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مغربی فکر کو ہمارے معاشروں کے اندر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں کا جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ تو وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ تو کوئی پوری نظم ہے اقبال کی، آزادی نسواں کے عنوان کے ساتھ ہی وہ اشعار ہیں کہ یہ راز تو اب کوئی عورت ہی پاش کرے. جو مغرب کے اندر جو فکر پروان چڑھی اور جس کی یہاں پر تبلیغ ہو رہی ہے، کاش کوئی عورت اٹھے اور اس راز کو پاش کرے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ مغرب سے کس طرح بالا تر ہیں. کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ مساوات کی بات کرتے ہو، مرد اور عورت کی مساوات؟ نہیں، مساوات یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت سارے پہلوؤں سے عورت کا مقام مرد سے بالا تر ہے. مساوات ہم کیسے مان لیں؟ قرآن مجید فرقان حمید جب اس باب کو بیان کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کر دی ہے، ان کو پابند کر دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کا لحاظ اور خیال کریں، اور بالخصوص ماں کا تذکرہ کیا. چونکہ بات عورت مارچ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو ماں کا تذکرہ کیا، خصوصی ذکر کیا ماں کا کہ وہ تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے تمہیں اپنے پیٹ میں اس نے رکھا ہے اور تمہیں جنم دیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، اس لیے اس کا حق مرد کے مقابلے میں مزید زیادہ اور خاص ہے. مساوات کی بات کہاں سے آ گئی کہ مرد اور عورت کیسے آپس میں مساوی کیسے ہو گئے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ من احق بے حسن صحابتی، کہ میرے حسن اخلاق کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق
علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا امو کا تیری ماں، اور 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ تو یہ کیا مساوات ہے؟ اسلام نے ایک دائرے کے اندر عورت کا مقام مرد سے بلند کر دیا ہے، اور ایک دوسرے دائرے کے اندر مرد کا مقام عورت سے بڑھا دیا ہے۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا نا کہ اسلام جب اس حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو عزت، وقار اور احترام میں تو مرد اور عورت کو برابر ٹھہراتا ہے، لیکن جہاں تک حقوق کی بات ہے، جہاں تک فرائض کی بات ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید نے الگ الگ دائرے بیان کیے۔ اب عورت گھر کے اندر مرد نسلوں کا امین نہیں ہے، عورت نسلوں کی امین ہے، آنے والی نسلوں کی امین عورت ہے۔ اس کی عزت اور آبرو مرد سے کہیں بڑھ کر ہے، لہذا اس کے ناموس کا تحفظ مرد سے بھی زیادہ ہے، وہ عزت کا نشان ہے۔ اس لیے یہ بات اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کون سا خاندان کیسا ہے، تو آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں، بس ڈگریاں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس گھرانے کے اندر، اس خاندان کے اندر عورت کا پروٹوکول کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہاں اس گھر کے اندر عورت کی بات کو سنا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے مشورے کو مانا جاتا ہے، اس کا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک اچھا ہے، اچھا گھرانہ ہے، اچھا خاندان ہے۔ اس لیے کہ جس عورت کو جس گھر کے اندر یہ احترام اور وقار اور مقام ملے گا، جو نسل اس سے جنم لے گی وہ نسل ان نفسیاتی مرضوں سے پاک ہوگی جس میں آج کی نسل مبتلا ہے۔ اس لیے بات بڑی اہم ہے، موضوع اور طرف چلا جائے گا، ورنہ میں دیہاتی آدمی ہوں، آپ کو دیہات کی مثالیں سناؤں کہ کس طرح جب جو دلہن ہے نا، نوح ہے، جب وہ گھر میں آتی ہے تو ساس اس کی کس طرح حفاظت کرتی ہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ کس طرح کرتی ہے، اور جب ولادت کے ایام قریب آتے ہیں تو سارے گھر کو ایسے لگتا ہے کہ سارا گھر ہی اس کے خیال رکھنے پر لگا ہوا ہے، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اور نخرے اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر ایک ایسی نسل کا وجود ممکن ہی نہیں ہے کہ جو جسمانی اور روحانی امراض سے پاک ہوں۔ یہ کسی نفسیات دان کے لیکچر آپ اس موضوع پر سنیں، اور جو جینیٹکس سائنس کو جاننے والا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورت اگر اس وقت جو ہے وہ خوشی اور مسرت کے لمحات کے اندر ہو تو بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ یہ مردوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کس طرح ضروری ہے کہ گھروں میں بیویاں یا بہو یا وہ خواتین کہ ان کا کس طرح لحاظ اور خیال کرنا اور ان کو ذہنی اذیت سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ہماری شریعت کی باقاعدہ تعلیم ہے اور حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ خیرکم خیرکم لاہلیکم، لوگوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہیں، اور ساتھ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں اور ان کا لحاظ اور خیال رکھنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کبھی کسی کو مارا اور پیٹا نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ کھانا پکا ہوتا اور وہ آپ کو پسند نہ ہوتا تو آپ کبھی زبان سے بھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، بس ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جاتا کہ جب آپ زیادہ رغبت سے کھانا نہیں کھاتے تھے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ آج کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کھانا ذرا ٹھیک نہیں بنا، اس درجے لحاظ اور خیال۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ
مغرب میں آزادی نسواں کے نام پر جو عورت کو دھوکہ دیا گیا ہے اور مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس سے خود مغرب واپس آ گیا ہے۔ اس وقت اہل مغرب میں عورتیں زیادہ اسلام قبول کرنے والی ہیں، اس لیے کہ یہ معاشرہ تو اب ایک خواب ہے کہ جہاں پر ایک وقت میں باپ ذمہ داری اٹھائے بچی کی، دوسرے وقت میں اس کا خامد شادی کے بعد اس کی ذمہ داری اٹھائے، اور تیسرے وقت میں اس کی اولاد اس کو گھر کے اندر احترام اور وقار اس طرح دیں کہ گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لہٰذا یہ آج جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ایک تو ہمیں اسلامی تناظر میں اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت ماں عورت کو کیا اسلام نے حق دیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی گھر میں آ گئی ہے تو کس طرح اس کو رحمت قرار دیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ اکثر میں وہ حدیثیں اور واقعات سنایا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہم جانتے تھے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور دیگر اپنی بیٹیوں کو، چونکہ آخر میں یہی رہ گئیں، سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا، تو زیادہ روایتیں اور واقعات انہی کے بارے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے ملاقات کو پسند فرماتے تھے، چاہتے تھے کہ جدائی کا جو کم ترین وقفہ ہے وہ فاطمہ کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس دین نے کتنی اہمیت دی ہے، عورت ماں ہو تو کس قدر اہم ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ بیٹی ہے تو وہ کس قدر اہم ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جملہ جو ہے بڑا فصیح و بلیغ ہے، عرب کے پس منظر کے اندر، عرب کی روایت کے پس منظر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جن لوگوں نے عورتوں پر ظلم کیا، عرب جو کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درکور کرتے تھے، ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، وہ جاہلیت کے رویے اب بھی موجود ہیں، ان پر تنقید ہونی چاہیے، نہ کہ آزادی نسواں کے نام پر عورت کو بے لباس کرنے کے جھنڈے بلند کیے جائیں، ان رویوں پر تنقید ہونی چاہیے، وہ عرب جاہلیت کا رویہ ہو یا آج کے دور کا رویہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بچیاں سوالیہ نشان بنی ہوئی ہوں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا۔ اچھا، یہ قتل کیا صرف جانی ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، صرف یہ ہے کہ ان کی جان یہی ان کا قتل ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق ان سے چھین لیا جائے؟ نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات، شریعت کا مجموعی تناظر آپ اپنے سامنے رکھیں کہ عورت کو ان کے حقوق سے محروم کرنا بھی اس کا معاشی قتل ہے، یہ بھی اس کا قتل ہے، اس کی تعلیم کے حق کو پامال کرنا یہ بھی اس کا قتل ہے۔ اگر یہ لوگ یہ جھنڈے بلند کرتے اور یہ کتبے لکھتے کہ میں ماں ہوں، میرے قدموں کے اندر جنت ہے، تو بالکل ٹھیک تھا، بالکل حق تھا، اور اگر یہ لکھتے کہ وراثت میں میرا حصہ ہے، حق ہے، تو بالکل ٹھیک تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم، وراثت، عزت اور وقار
لیکن یہاں تو عجیب و غریب کہ لکھا ہوا ہے ہیپی ڈائیورس، کہ جس طرح ہیپی برتھ ڈے ہوتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نکاح کریں اگر آپ نے طلاق لے کے خوش رہنا ہے؟ یہ مغرب کی نفسیات ہے، ہمارا معاشرہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ عورت تصور بھی نہیں کر سکتی کسی آزادانہ حیثیت سے زندگی گزارنے کا، بے لگام زندگی گزارنے کا۔ حقوق کی بات ہو تو بہت اچھا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچیوں کے بارے میں کہ مانی بطولیہ من ہذہ البنات بشیء، جو شخص بچیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، تو اب آزمائش اس کی کیا ہے کہ ان کی صحیح پرورش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کے لیے خوراک الگ اور بچیوں کے لیے الگ ہو، ان کی صحیح پرورش کرے، تعلیم میں ان کو برابر حق دے، مال کی تقسیم میں ان کے حق کو تسلیم کرے۔ اور جو آدمی اس انداز میں اس آزمائش پر پورا اترا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بچیوں کے معاملے میں آزمایا گیا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور پھر اس نے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا، كُنَّ لَهُ سَتَرًا مِّنَ النَّارِ، وہ بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر کھڑی ہوں گی۔ یہ بیٹیاں ہیں جو اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے بارے میں ہی یہ ارشاد فرمایا کہ من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ، کہ جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے ان کا حق ادا کر دیا، وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئے گا آنا وہو ہاکذا وضم اصابعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اور پھر آپ نے دونوں کو ملا دیا، فرمایا یہ جس طرح دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح ایک ساتھ ہوں۔ یہ تعلیم اسلام نے دی ہے، یہ اسلام نے عورت کا حق بیان کیا ہے بحیثیت بیٹی کے، ماں کی حیثیت سے اس کے حقوق کو بیان کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے اس حوالے سے ایک نمونہ ہے، اور اگر وہ بیوی ہو تو پھر کس طرح حق مہر سے لے کر وراثت تک اس کے سارے حقوق شریعت نے بیان کیے۔ بڑا ایشو اٹھایا جاتا ہے جی عورت کا حصہ وراثت میں کم ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کم نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں دیکھیں تو جب اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی، یہ نہیں ہے کہ 1/3 ذمہ دار عورت ہوگی 2 حصے مرد کی ذمہ داری ہوگی، نہیں، بلکہ مردوں کو پابند کیا گیا کہ ساری کی ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ عقلی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ذمہ داری ساری کی ساری مرد کی ہے تو اگر شریعت عورت کو وراثت سے بالکل بھی محروم کر دیتی تو تب بھی شاید اس کا کوئی عقلی جواز تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری ساری مرد پر ڈال دی اور عورت کا وراثت میں پھر بھی حصہ متعین کر دیا۔ یہ مساوات ہے یا عورت کے حق کو بڑھانا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ذمہ داری ساری مرد کی ہے، اس کے باوجود کہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ نفسیاتی دباؤ نہ محسوس کرے، وہ بھی مالک ہے، وہ بھی بڑا حصہ رکھتی ہے، لیکن ذمہ داری چونکہ نہیں ہے اس لیے مرد کے مقابلے میں اس کا حصہ مختلف ہے۔ کئی جگہ پر عورت کا حصہ مرد سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ وراثت کے مسائل پر اگر آپ کی نظر ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کئی جگہ مرد کا حصہ کم ہے، عورت کا زیادہ ہے، وہ خاص ترکے کی تقسیم میں بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کون سی حیثیت کی بات ہم کریں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے،
کس حیثیت سے آپ اس کی بات کریں گے؟ شریعت نے اس کے لیے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، جن کی سزائے باز گشت آپ کو یہ آزادی نسواں کے نام پر مل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک عمومی بات ہے، یعنی عورت ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی حیثیت سے، لیکن اگر اوورآل عورت کے مقام کی بات کی جائے تو تب بھی شریعت نے عورت کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت قتل ہو جائے، عورت بھی قتل ہو، مرد قتل ہو، دونوں کا خون برابر ہے۔ ان الرجل یقتل بالمرأہ، یہ فقہی جزیہ ہے، قاعدہ ہے کہ عورت کے قتل میں مرد ملوث پایا گیا تو وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کئی مذاہب کے اندر عورت کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ شریعت نے عورت کو نظر انداز نہ حقوق میں کیا ہے اور نہ ہی اس کی جو سماجی اور معاشرتی اور قانونی حیثیت ہے نہ اس میں نظر انداز کیا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کہ یہ اصل میں مغرب کے اندر جو حقوق نسواں کی تحریک برپا ہوئی ہے، اس کا صحیح جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس مذہب کے اندر یہودیت کی بات کریں تو عورت مرد کو پھسلانے کی ذمہ دار ہے۔ خلاصہ 2 جملوں میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں یہ جو پوری دنیا میں یہ شوشہ ہے آزادی نسواں کا، یہ اس کا پس منظر کیا ہے، مذہبی اور سماجی بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے کہ یہودی مذہب میں تو حالت یہ ہے کہ عورت مرد کو پھسلانے کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت آدم اور اماں جی حوا والے واقعے کے تناظر میں۔ اور جتنے دنیا کے اندر عذاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ان کی ذمہ دار عورت کے گناہ اور عورت کا گناہ گار ہونا ہے، اس کا ادنا اور ذلیل ترین مخلوق ہونا ہے۔ بائبل کی آیتوں کا مفہوم یہ ہے۔ یونانی تہذیب اس سے بھی آگے نکلی ہوئی کہ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں جی پنڈورا باکس کھل گیا ہے، یہ پنڈورا نامی یہ محاورہ ہے، پنڈورا باکس۔ تو پنڈورا جو ہے نا، یہ یونانی اساطیری ادب جو ہے جسے اب مت کہتے ہیں، اس کے اندر ایک خیالی عورت ہے جس کو وہ تمام مصیبتوں کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے یونانی تہذیب ہو یا یہودی مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو، سب کے اندر اصلاً سارے گناہوں کی، مصیبتوں کی ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف عورت ہے۔ اب اس کے رد عمل میں، اور اگر عورت کھڑی ہو، اگر انڈیا کے اندر عورت اس پس منظر میں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو کہ وہاں پر عورت مرد برابر نہیں ہے، مرد کی موجودگی میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس کی مکتی اسی وقت ممکن ہے کہ وہ مرد کے ساتھ جل مرے، دوسرے نکاح کا تصور نہیں ہے، بیوہ کا کوئی حق نہیں ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر وہاں عورت کھڑی ہو اپنے حقوق کے لیے تو بالکل درست ہے۔ اور مغرب کی عورت جس پس منظر میں اس نے یہ تحریک چلائی اپنے حقوق کے عنوان کے ساتھ، اور بعد میں آزادی نسواں تک یہ چیز پہنچی ہے، تو وہ بھی درست ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ دوسرا ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر اور مسلم معاشروں کے اندر اصل میں اس چیز کا تذکرہ ضروری ہے اور اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں پر بات کی جانی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں ہم بھی تمام لوگ، تمام مسلمان ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے۔ ایسی قانون سازی کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، عورتوں کے ایسے حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آزادی نسواں کے نام پر جو تحریک مغرب کے اندر چلی، اور یہ 8 مارچ کو کچھ شیطان کے چیلے اور شیطان صفت لوگ جو ہمارے معاشروں کے اندر ہمارا جو مضبوط خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے جس فکر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوری اس کا رد عمل ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں کے حوالے سے ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حیا اور پردہ اور عورت کا وقار اور عزت یہ ہماری زندگی میں نظر آئے، ایک رد عمل تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں،
اور ان گمراہ لوگوں کی اصلاح حکومتی سطح پر، اور اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی دیکھنے والی ضرورت، ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے کے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ مغرب کے اندر خواتین اب سیمینار کر رہی ہیں اور جلوس نکال رہی ہیں کہ مرد ذمہ داری اٹھائے۔ مرد نے تو چور دروازہ تلاش کر لیا ہے، دفتر کی ضروریات بھی پوری ہو گئی، عورت بیٹھ گئی، فیکٹری کی ضروریات پوری ہو گئی کہ عورت وہاں مزدوری کر رہی ہے، اور مرد اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے آرام سے بیٹھا ہوا، اور اس کے تو وارے میں ہے یہ چیز۔ جو سمجھدار عورتیں ہیں اور ایک جذباتی دور گزرنے کے بعد مغرب کے اندر اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب خاندانی نظام کا تحفظ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری اٹھائے، عورت اپنے دائرے کے اندر کام کرے، اس کو پوری آزادی ہے۔ اسلام نے کہاں سے بنا؟ حضرت خدیجہ کاروبار نہیں کرتی تھی۔ عورتوں کی جاب کون سی پابندی اسلام نے عائد کی ہے، لیکن اس کا دائرہ ہے کہ ٹیچنگ وہ کریں گی، فوج میں تو بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک کا سرحدوں کا تحفظ عورتوں نے کرنا ہے، یہ ان کا دائرہ نہیں ہے۔ دائرے کے اندر جو دائرہ بنا ہے نفسیاتی، فطری، اسلامی، اس دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور مرد اپنی ذمہ داریوں کو اٹھائیں۔ اب یہ تصور مغرب میں ابھر رہا ہے کہ دونوں طبقے اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ جو چیز وہاں پٹ گئی ہے، رد ہو گئی ہے، اب وہ ہمارے معاشرے میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔